بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرین کرام، قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور عظیم قوم گزری ہے۔ ان کی طرف ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے، لیکن قوم عاد نے ان کا انکار کیا اور ان پر عذاب نازل کر کے اللہ نے انہیں تباہ کر ڈالا۔ قوم عاد ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے، اس لیے انہیں ادن ارم کہا جاتا تھا۔ یہ علاقہ ادن کے گرد و نواح میں آباد تھا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد اور مضبوط طاقت کے لوگ تھے۔ اپنی طاقت و قوت کے بل سے یہ لوگ بہت جلد پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر دو بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت عظیم اور جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا، جو بھائی تھے اور اپنے زمانہ میں بے شمار لشکر و خزانے جمع کیے تھے۔ یہ دونوں بھائی ارم بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے۔ ان کی کل حکومت عدن، یمن، عدل اور شمالی عرب کے علاقوں پر تھی۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ اس نے تمام قبائلی سردار اور بادشاہوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لیا، اور اس طرح جنوبی عرب اس کے کلموں میں شامل ہو گئی۔ اس نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا۔ دنیا کے دیگر ممالک کے بادشاہ اس کے بعد گزار ہو گئے۔ اس تسلط اور غلبے نے اس کو اتنا مغرور و متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکاروں نے اسے سمجھایا اور عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس اب دولت و حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی ضرورت نہیں، اور میں اب کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کی زبان سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں ہے جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا دوں گا۔ لہذا اس نے 100 معتبر افراد کو جمع کیا اور ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا، اور پوری دنیا کے ماہرین کو عدن آنے کی دعوت دی۔ اس نے اپنے بھانجے سحاق کو، جو ایران کا بادشاہ تھا، کہلایا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ سحاق نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجے، اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو اس پر سونے چاندی کی اینٹیں دیواریں بنوا دیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانہ کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑاؤ کیا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنوائی گئی، اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں۔ نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی شاخیں زمرد کے تھے، پھر ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانک دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک، زعفران اور عنبر و گلاب سے سجا دیا گیا۔ یاقوت جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے، جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی، حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کی قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے، اور شداد کی عمر 900 سال کے قریب تھی۔ عدن ارم کے مکمل ہونے کے بعد وہ اپنے لو لشکر کے ساتھ متکبرانہ انداز میں شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے 1 پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے ایک اجنبی شخص کو اپنے قریب کھڑا دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟
اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیری جان لینے۔ شداد نے کہا مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا مجھ کو حکم نہیں۔ کہا چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا اس کی بھی اجازت نہیں۔ لہٰذا ابھی شداد کا پاؤں رکاب میں اور دوسرا پاؤں چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کر کے لے گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑی زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں اور محلات کے ساتھ زمین دوز ہو گیا۔ اس کا نام و نشان باقی تک نہ رہا۔ علماء اور مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیوار کی ہے۔